جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں رحمان ملک صاحب کے بارے میں، جو کرونا کی کمپلیکیشنز کے باعث دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ جو پیکا کا متنازع قانون ہے اس پر جو ایک پش بیک آنا شروع ہوا ہے، جو ایک سخت رد عمل مختلف سول سوسائٹی گروپس کی طرف سے اور سٹیک ہولڈرز کی طرف سے آنا شروع ہوا ہے، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو رحمان ملک صاحب ہمارے سابق وزیر داخلہ، سینیٹر، دنیا سے چلے گئے، پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم کارکن تھے۔ کرونا کے باعث ان کے پھیپھڑوں میں کمپلیکیشنز ہوئیں اور کافی دن وہ ہسپتال میں داخل رہے، اور پھر فائنلی تقریباً میرا خیال ہے 2-3 ہفتے کی اسٹرگل کے بعد وہ ریکور نہیں ہو سکے، اور انہوں نے جو ہے ان کی جان چلی گئی، وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور یہی دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ آپ دنیا میں جو مرضی کرتے رہے، آپ جس بھی عہدے تک پہنچ جائیں، لیکن ایونچولی آپ دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ بڑی نابغہ روزگار شخصیت تھے، بڑی متحرک زندگی انہوں نے گزاری، اور ایک ایسے عہدے تک پہنچے سیالکوٹ میں پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع ہونے کے بعد انہوں نے وہ عروج دیکھا جو شاید ایک زمانے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کی ذات کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ خوبیاں یا خامیاں، یہ تو ایک سبجیکٹو معاملہ ہے، لیکن بہرحال ان کی ذات کے اندر ایسے ایلیمنٹس ضرور تھے جو ہر وقت ان کو اکساتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ کرنے پہ۔ خبروں میں رہنے کا فن انہیں آتا تھا، لوگوں کے قریب ہونے کا فن انہیں آتا تھا، اور ایف آئی اے سے انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا، اور خاص طور پر 90 کی دہائی میں جو مقدمات شریف فیملی کے خلاف بنے، ان میں ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ اس حوالے سے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اسی سلسلے میں پھر انہوں نے لندن بھی آنا جانا شروع کیا۔ بے نظیر کے ساتھ وہ اسی معاملے میں پھر قریب ہوتے چلے گئے، آصف زرداری کے قریب ہوتے چلے گئے۔ پھر بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جو وہ ایک ٹیپ سامنے آئی تھی، آڈیو ٹیپ، جس میں شہباز شریف صاحب جسٹس ملک قیوم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ مقدمات میں بے نظیر بھٹو کو سزا دینی ہے۔ وہ جو آڈیو ٹیپ ہے اس کے حاصل کرنے اور بے نظیر تک پہنچانے میں بھی رحمان ملک کا بڑا اہم کردار تھا، جس کی وجہ سے وہ بے نظیر بھٹو کے بہت زیادہ قریب ہو گئے، ان کے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب بے نظیر بھٹو جلاوطنی میں رہیں دبئی میں اور پھر اس کے بعد لندن میں، تو جو مذاکرات جنرل مشرف سے ہوتے رہے، ان کے بھی کئی ادوار رحمان ملک کے گھر پہ ہوئے، اور رحمان ملک ان سارے معاملات میں ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں تو ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر بھی تھے، لندن میں بھی ان کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر جن حالات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، وہ حالات بھی جو ہے وہ پراسرار موت شاید ہمیشہ راز ہی رہے گی، کیونکہ یہ معمہ کبھی نہیں کھلا کہ وہ جو رحمان ملک صاحب کی گاڑی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھی، آخر کیا وجہ ہوئی کہ وہ ان کی گاڑی وہاں سے نکل گئی، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ وہاں سے نہیں نکل سکیں، اور پھر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ جان سے گئیں، اور رحمان ملک پر شبہات کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ زرداری صاحب نے ان کو شاید وزیر داخلہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ ان کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن رحمان ملک صاحب نے کبھی اس حوالے سے کھل کر کوئی گفتگو نہیں کی۔ اگرچہ انہوں نے 4 کتابیں لکھی، لیکن اس سارے معاملے پر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ہمارے ملک میں یہ رواج نہیں ہے کہ سیاستدان یا سرکاری افسر جو ہے وہ اس طرح کتابیں لکھیں اور اپنے دور کے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائیں، جس طرح ویسٹ میں رواج ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سارے راز رحمان ملک صاحب اپنے سینے میں لیے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کے خالق کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ-ساتھ یہ پہلو بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ یہ جو لوگوں نے پاکستان میں یا ایون امریکہ میں جہاں میں رہتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کرونا شاید ختم ہو گیا ہے، اب اس کے خطرات اس طرح سے باقی نہیں ہیں، انہیں اس طرح سے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمان ملک صاحب کا کیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ خطرہ اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے، اور جو ہے اگر ان کے جیسا آدمی جس کو بظاہر کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں تھی، بڑے وہ فزیکلی فٹ تھے، بڑے متحرک تھے، وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو بھی ابھی جو ایس او پیز ہیں، جو احتیاط ہے، وہ پوری طرح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب تک یہ معاملہ پوری طرح سے نبٹ نہیں جاتا وہ خود کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو متنازع قانون ہے پیکا کا، جو جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، انٹروڈیوس کرایا تھا مسلم لیگ نون نے، اور اس کو مزید سخت بنانے کی کوشش کی ہے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پی ٹی آئی نے، اور یہ جب آرڈیننس لایا جا رہا تھا تبھی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کے اندر جان نہیں ہے، کیونکہ جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، یہ اسمبلی میں تو پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر ساری جماعتوں کی طرف سے ریزسٹنس آئے گی، اور اسی لیے صدارتی آرڈیننس لانے کی ضرورت پڑی، لیکن آرڈیننس کی بھی ایک مخصوص مدت ہوتی ہے جس کے بعد اسے اسمبلی سے پاس کروانا پڑتا ہے، لیکن کیونکہ جو اس میں شکیں شامل کی گئی ہیں وہ بنیادی جو آئینی حقوق ہے پاکستان کے آئین کے اور قانون کے مطابق ان سے متصادم ہے، تو اگر ان کو کسی عدالت میں چیلنج کیا گیا تو یہ عدالت اس کو ختم کر دے گی۔ یہ خدشہ شروع میں ہی ظاہر کیا گیا تھا اور اب ایسے لگتا ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ بار نے بھی ان نئے قوانین اور جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سو جب اس طرح کے اسٹیک ہولڈرز، یعنی تمام بڑی میڈیا آرگنائزیشنز، وکلاء کی تنظیمیں، سول سوسائٹی کی تنظیمیں، جب وہ اس کے خلاف صفحہ راہ ہو جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جو عزائم ہیں ان کو لے کر آگے چل سکیں۔ اسی لیے ایسے لگتا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے بھی ایک سٹیپ بیک لیا ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کے دورہ روس پر جانے سے پہلے، اور انہوں نے آگاہ کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جس طرح سے یہ قانون ہم لانا چاہ رہے ہیں شاید وہ ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ایک بیان بھی ان سے منسوخ کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جس شکل میں یہ آرڈیننس آیا ہے اس شکل میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ حکومت پیچھے ہٹے گی، اور یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہمارے یہاں حکومتوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے اتھارٹیرین قوانین جو ہیں وہ انٹروڈیوس نہیں کرا سکتی، لوگوں کی آزادیوں کو سلب نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کہ انہیں جو اپنے اوپر تنقید ہے وہ پسند نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اس حوالے سے کلیئرٹی کا مظاہرہ کریں۔ جیسے مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے کہ کل کو جب عمران خان صاحب آئیں گے تو انہیں یہ قانون بھگتنا پڑے گا، مریم نواز صاحبہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قانون اگر آج برا ہے تو یہ کل بھی برا ہوگا۔ جب آپ اس کو اپنے دور میں لے کر آئے تھے تو آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کل ہمیں اس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جو آج آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر۔ تو اسی طرح آج عمران خان صاحب یہ نہیں سوچ رہے، لیکن آپ اگر کسی قانون کو صرف اس لیے پسند یا ناپسند کرتے ہیں یا قبول یا ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصول پر نہیں کھڑے ہیں، آپ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گی، اور اگر یہ حکومت اس کو پوری طرح سے ختم نہیں کرتی تو آنے والی حکومت جو ہے وہ اس قانون کو ریٹین کرنے کے بجائے اس کو ختم کرے گی، تاکہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو جماعتیں نعرے بازی کرتی ہیں اس پر اگر عمران خان نے عمل نہیں کیا تو آنے والی آج کی اپوزیشن اگر کل حکومت میں ہوتی ہے وہ اس پر ضرور عمل کرے، اور وہ وعدہ جو وہ صحافیوں سے کر رہے ہیں، میڈیا سے کر رہے ہیں، وکلاء سے کر رہے ہیں کہ ان کی آزادیاں جو ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے حکومت میں آ کر۔
آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔